اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آخر کار قومی اسمبلی میں جو بجٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں اپوزیشن جو لیڈر تھے شہباز شریف صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی جا رہی تھی، مگر آج آخر کار تقریر انہوں نے کر ہی لی۔ اس کے جواب میں یعنی کہ جواب پھر اس کا جواب اسد عمر صاحب نے دے ہی دیا، جبکہ شہباز شریف صاحب نے کڑی تنقید بھی کی حکومت کی پالیسیز کے متعلق، اور انہوں نے جو ہے اس کے علاوہ بجٹ کے جو فیکٹس اینڈ فگر دیے گئے اس پر بھی انہوں نے کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی اگر جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے، اور اس کے علاوہ 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گزر گئے ہیں۔ جبکہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ بلوچستان کے حوالے سے ایک سروے آیا ہے پورے پاکستان کے حوالے سے، جس میں اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو 70% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ خیر، یہ تو بات سامنے ہے سب کے۔ اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نام پر تجزیہ کار، کالم نگار، دانشور سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، تقریر ہو گئی، آج نہ کوئی سیٹی بجی نہ کوئی باجا بجائے، عوام کی جیب جب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کا، کیسے دیکھتے تھے آج ان کی تقریر کو؟ آپ نے ویسی بات اصل میں تقریر کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ کہ آج اجلاس ہو گیا ہے، ورنہ یوں لگتا تھا کہ پارلیمنٹ کی بساط لپیٹی جا رہی ہے اور یہ کام حکومت خود کر رہی ہے، جو کہ انتھنکیبل تھا۔ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ حکومت اپنی پارلیمنٹ کو ختم کر سکتی ہے۔ اسی پر رانا ثناء اللہ نے کہا تھا یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک بے معنی ادارہ ہے، اس ٹاکنگ شاپ، اور اصل چیز جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدارتی نظام لایا جائے۔ وہ اگر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تو دوسرا پھر یہ کہہ سکتا صدارتی نظام کیوں، مکمل 1 مین شو کے لیے کیوں نہ پھر ہم ایک عسکری نظام لے آئے جو کہ مارشاء اللہ کی شکل اس ملک میں چلتے رہے ہیں۔ چلیے وہ نہ صحیح، سیولین مارشاء اللہ کا بھی ہمارے ہاں تصور موجود رہا ہے۔ بھٹو صاحب ہمارے پہلے سیولین مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے نا جی۔ یہ تاثر پیدا ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سیولین آمریت ہے وہ فستائیت ہوتی ہے، فاجزم ہوتی ہے، اور وہ فوجی آمریت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو تصور یہ قائم ہوتا ہے کہ جو ہمارے حکمران آتے ہیں جب وہ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو سارے اقتدار اپنے ہاتھ پہ لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے موجودہ حکمران جو ہے، وزیر اعظم جو ہے، عمران خان جو ہے، وہ تو نہ صرف یہ کہ اقتدار اپنے ہاتھ پہ لینا چاہتے ہیں، وہ تو نواز شریف نے بھی خواب دیکھا تھا اسلامی شریعت بل کے نام پر، وہ بھی لائے تھے، لیکن پہلے ہی مرحلے پر لوگوں نے، ان کے ساتھیوں نے ٹوک دیا تھا کہ یہ کام نہیں چلنے والا۔ صحیح، یہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، ساتھ متاثر ہوتے ہیں تو محمد بن سلمان سے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو الٹا لٹکا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں لٹکا سکتا، اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہ چین کے نظام کو کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے، بالکل شک نہیں ہے۔ اور بھائی مہاتر محمد اور ادھر کی جو جمہوریتیں ہیں جسے ایشین ٹائیگر کی جمہوریت کہتے ہیں، وہ جمہوریت وہ تھوڑی ہوتی ہے، وہاں تو سانس لینا دوبر ہوتا تھا۔ ایک امریکی سفیر نے کہا تھا آپ نے دیکھی نہیں ہے آمریتیں، آپ جو لفظ بولتے ہیں، میں نے سرو کیا ہے مڈل ایسٹ میں بھی اور فار ایسٹ میں بھی، میں جانتا ہوں پاکستان میں کتنی جمہوریت ہے۔ دیکھیے، آپ پاکستان میں جمہوری ادارے قائم ہو نہ ہو، پاکستانی عوام کے جذبہ جمہوریت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ صحیح، ان کے اندر ایک روح ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں ایک جمہوری نظام چاہیے، ہم سے پوچھ کر ہم پر حکومت کرو۔ اگر اب آپ ان سے پوچھے بغیر ان پر حکومت کرنا چاہیں، کاٹی ڈالنا چاہیں، تو یہ ایک منہ زور گھوڑے کی طرح پھر آپ کو پٹک بھی دیتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہی ہے جی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، جمہوری نظام تو ہے نا پاکستان میں۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک دم کل تک تو یہ تھا کہ وہ لے کے جاتے تھے، وہ عمران خان کے کہتے تھے، اس نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں، ان کو رگڑا دینا ہے، شہباز شریف کی تقریر تو کم از کم نہیں ہوگی، اور وہ کہتے تھے وہ ہر بات ماننے سے انکاری ہے۔ ادھر سے یہ کہتے تھے، اپوزیشن سے کہا گیا کہ اپنے نمائندے دو کہ بیٹھ کے کچھ فیصلہ کریں، کہ نہیں، وہ کہتے ہم نمائندے نہیں دیں گے۔ یعنی ایسی ٹسل تھی، باہر گاڑیوں سے گاڑیاں ٹکرانے کی کوشش کی گئی، ایسی ٹسل کے دوران جب گاڑیاں بھی دی گئی، چیزیں پھینکی گئی، ماری گئی، کیا ہوا؟ راتوں رات ان کو عقل آ گئی یا کسی نے پیغام دے دیا کوئی کہ عقل کے ناخن لو اس سے پہلے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں؟ بات بڑی عجیب ہے، بڑی سخت ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، راتوں رات اگر عقل کیسے آئی؟ صبح اچھے بچوں کی طرح بیٹھے تقریریں کر بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، اور کوئی ان کو احساس نہیں ہے کہ انہوں نے 3 دن کے اندر اس قوم کا کتنا نقصان کیا ہے۔ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں بہت اچھی باتیں کی ہیں، زیادہ تر انہوں نے اپنے دور حکومت کو ڈیفینڈ کیا ہے،
اور میرا خیال میں ان کو پہلا موقع ملا ہے کہ جب وہ اپنے نظام حکومت کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے. ورنہ مسلم لیگ کے دور کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مفتاح اسماعیل آتے ہیں جو آخری دور کے نمائندہ ہیں جب نواز شریف نہیں تھے. وہ نواز شریف کے نمائندہ نہیں ہیں. اور یہاں پھر اسحاق ڈار کو تو اجازت نہیں ہے بولنے کی, وہ تو بول نہیں سکتے. یہاں مفتاح اسماعیل آتے ہیں یا کوئی ایسا شخص آتا ہے, احسن اقبال آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے جو بیسیکلی شاہد خاقان عباسی آتے ہیں جو یعنی کہ اس دور کو اس طرح ریپرزینٹ نہیں کر سکتے جس طرح اس کا حق ہے. شہباز شریف نے کیا, ہاں یہ ہے صرف پنجاب کو کیا کیونکہ ان کی حکومت پنجاب میں. انہوں نے بڑی کھل کے بات کی, انہوں نے کہا صوبے کی نہیں میرے پاکستان کی بات ہے. سب سے پہلے نہیں, انہوں نے تو بتایا کہ ہم نے کیا کیا. اس نے کہا یہ پاور اسٹیشن لگائے, یہ اس وقت دنیا کے سستے ترین اسٹیشن تھے. انہوں نے کہا کہ پر جو یونٹ پہ لاگت گنی جاتی ہے اسے آدھی لاگت پہ لگائے. انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم پیسہ ہم نے بہت قرضہ لے کے لگاتے ہیں, کوئی قرضہ نہیں, یہ چائنیز انویسٹمنٹ ہے. اور ایک ایک چیز کا جواب دیا. انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئلے کا آپ نے یہاں سائی وال میں کیوں لگا دیا. انہوں نے کہا اس لیے کہ لوڈ کی یہاں ضرورت ہے. میں کراچی میں لگاتا کہ جی کوئلہ جہاں آسانی سے مل جائے گا, اس کے بعد لینڈ لاسز کو آپ کاؤنٹ کرتے رہتے کہ جی اتنی بجلی تو لینڈ لاسز میں چلی گئی اور اس کے لیے ٹرانسمیشن کے لیے اتنی لمبی تار بچھانے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں ہم نے لگا دیے. کچھ وفاق نے لگا دیے, کچھ پنجاب نے لگا دیے, کچھ ہم نے قرض لے لیا, کچھ ہم نے ان سے انویسٹمنٹ کروا لی. یہ ایک بدنام کیا جاتا رہا ہے سی پیک کو بھی. اس نے کہا نیلم جیلم جو ہے وہ مہنگا پڑا ہے ہمیں. کیوں مہنگا پڑا ہے؟ 12 سال 15 سال سے آپ نے اس کو چلنے نہیں دیا. کبھی ٹنل ٹیری ہو جاتی تھی, کبھی کہتے تھے نان سٹارٹر, یہ چل ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں چلے گا. اس میں کم پاور کی بجلی کا اس نے کہا کہ مہنگا پڑا ہے, لیکن اس لیے کہ 10 سال 12 سال 15 سال سے لگے. ہمارے بلوں میں جیلم نیلم پروجیکٹ کے نام پر ایک چھوٹا ٹیکس بھی لگا ہوا تھا. ہم ہر مہینے اپنے بجلی کے بلوں میں پے کرتے تھے, اس کو لگا نہیں پائے. پھر اس نے کہا کہ یہ جو تھا بھاشا ڈیم سارے آغاز ہم نے کر دیا تھا اور بڑے بڑے پیمانے پہ کیا تھا, اب یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. دیکھیے بجلی, انہوں نے کہا آپ کہتے ہو کہ بجلی سرپلس پیدا کر گئے. انہوں نے کہا کہاں سرپلس پیدا کر گئے, اب شارٹیج کیوں ہو گئی آپ کی. اس نے انہوں نے شاید وہ بکی کا یا کس کا نمبر 2 جو تھا اس پروجیکٹ کو انہوں نے آتے روک دیا اور اب اس کی قیمت کئی گنا ہو گئی ہے. یہ اتنی ڈیلے کیوں کرتے ہیں. اس کے جواب میں اسد عمر نے بہت سی باتیں کی. اسد عمر کے بارے میں میری رائے ہے وہ بڑے بڑے آدمی ہے. مجھے اسد سے اور زبیر دونوں سے ہمدردی اس لیے ہے کہ ان کے والد جنرل عمر ہمارے بہت سے لوگوں کے بہت دوست تھے. جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو یحییٰ خان کے ساتھ جو قریبی لوگ, یہ نیشنل سیکورٹی کے سیکرٹری تھے, انچارج تھے ایک طرح, میرے جنرل تھے اس وقت. اور اسی وجہ سے زبیر کے تعلقات فوجیوں سے بھی ہیں کیونکہ وہ ان کے والد جرنیل جو تھے وہ آخری 4-5 سال میں مجھ سے ان کی بڑی دوستی تھی. ایک سینئر دوست تھے وہ ہمارے. وہ کسی ٹی وی پروگرام میں, ریڈیو پروگرام میں آتے تو کلندر آدمی تھے, دفتر کی گاڑیاں ان کو ٹی وی اور ریڈیو کے لیے نہیں آتی. مجھے دیکھتے ہوئے کہتے بھائی واپس میں ان کے ساتھ جاؤں گا. اور گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ آ کے میرے پاس بیٹھے رہتے. میں نے ان سے کہا کہ آپ لکھیں اس زمانے کے واقعے. کہنے میرے 400 صفحے لے گئے. آخر ایک دن کہہ لیں گے بات یہ میرے بیٹے نہیں لکھنے دیتے. وہ کتاب لکھنا چاہتے تھے. ہاں وہ کنٹروورسی نہیں پیدا ہونے. جب مہذب آدمی تھے, شعر و شاعری کا اعلیٰ ذوق تھا, معقول آدمی تھے بڑے. لیکن اسد عمر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکانومسٹ نہیں ہے. میں تو پہلے کہتا ہوں کہ فنڈ مینیجرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے سبب ہماری اکانومی کر دی گئی ہے. اور یہ فنڈ مینیجر بینکاروں کو کہتے ہیں, ان کا کیا کام ہے, یہ ایڈ میں پیسے چاہیے یہاں سے لے لے, ادھر کو ادھر کر دے, کر دے, اس سے یہ فائدہ ہوگا, اس سے نقصان ہوگا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی یہی گنتا ہے. ایک صحیح معنوں میں اکانومسٹ جو ہے وہ محبوب اللہ کا آخری آیا تھا ہمارے یہاں. اکانومسٹ آتے نہیں. اقرا سرچارج اس سے لگایا تھا. یہ شوکت ترین جو کہتا ہے تنخواہوں کے ساتھ مہنگائی کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آٹومیٹک ہوتی جائے گی, یہ انڈیکسیشن محبوب اللہ نے شروع کی تھی. انٹرنیشنل بانڈ اس نے فلوٹ کیے تھے کہ ان بانڈوں کے ذریعے سے ہم پیسے اکٹھے کر کے کسی کے محتاج نہ رہیں. وہ ویسے بھی اکانومسٹ تھا, اسے پتا تھا کس بات کا اثر کس پہ چاہتا ہے. ورلڈ ریناؤنڈ اکانومسٹ تھا, لیکن ہم نے اسے چند مہینے نہیں چلنے دیا. اسد عمر تو جو ہے نا اکانومسٹ بھی نہیں ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی نہیں ہے, وہ بینکار بھی نہیں ہے.
اس نے جو کام کیا ہے وہ مینجمنٹ کا کام کیا ہے. ہی از اے مینیجر. اچھا بڑا مینیجر ہوگا نا, ایم ڈی ہوگا اس فرم کا, لیکن وہاں کوئی بہت زیادہ ناوری نہیں کمائی انہوں نے. وہاں کہتے ہیں کہ میں عمران کے کہنے پہ یہ اعتراضات انہوں نے اپنے حساب سے کیے. ان کا 6 مہینے کا 8 مہینے کا جو ٹرینر تھا وہ ناکام ہوا. وہ ناکام ہوا نا جی, ان کی پارٹی نے اسے ناکام کر دیا. بعد میں سوچا نہیں کہ ابھی اسد عمر کو لے کر آئیں گے اس کام کے لیے. انہوں نے کہا اور کام کر لو, یہ کام نہیں کرو. بھٹو صاحب کو بھی زمانے میں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب بہت انقلابی تھے, ان کو شوق تھا کہ خزانہ وہ چلائیں, تو بھٹو صاحب نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا. تو ہمارے جو ورلڈ بینک کے صدر تھے اس وقت کیا نام تھا, بڑا مشہور نام تھا اس وقت, کچھ اور بھی کئی وزیر خارجہ بھی شاید رہے تھے ان کے, اور انہوں نے کہا کہ نا یور پرائم منسٹر یور فائنانس منسٹر از اے ویری فنی ٹائپ آف پرسن. 1 سال تجربہ کیے, ہٹا دیا. لیکن بھٹو صاحب کمال تھے, ڈاکٹر مبشر کو ہٹا کر ایک بیرسٹر کو, حنیف صاحب تھے سائی وال کے وکیل تھے, وہ ہمارے بڑے سینئر وکیل تھے, بیرسٹر تھے, اس کو وزیر خزانہ لگا دیا. ہمارے ہاں تو یہ کہ یاسین وٹو تک وزیر خزانہ لگے رہے کہ وہ سیکٹری جو ہے وہ چلا لے گا. بندوں کی کمی ہے جو یہ کام چلا سکے. اچھا, جتنی آج سنجیدگی دکھائی گئی ہے اسمبلی میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر بیٹھ جائیں گے کیا؟ نہیں, مل کے بیٹھ, ان کی نیتیں کسی کی صحیح نہیں ہے. انہوں نے بجٹ پاس, انہوں نے 19 بل 1 دن میں پاس کر دیے تھے. وہ کہتے ہیں واپس لیں آپ, وہ کہتے ہیں آپ واپس, وہ کہتے ہیں قانونی طور پہ تو اس میں کوئی نہیں ہے, لیکن ہم بات کر لیں گے. اس میں عجیب جب بل ہے, اس میں یہ دوہری شہریت والا بھی ہے, اور یہ الیکٹرانک باکسز والا بھی ہے. اس طرح تو آپ ریفارمز نہیں لا سکتے. اس طرح تو آپ الیکشن کمیشن اس پہ اعتراضات بھی کرتی ہیں, وہ شاید آپ الگ سے بات کرنا چاہتے ہیں, بالکل تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں, جو بھی ساری صورتحال ہوتی ہے. وہ دیکھو الیکٹرانک مشین تو انڈیا نے بھی جب پہلی بار پیش ہوئی تو الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جو یہ لے کے آ رہے تھے ڈپٹی اسپیکر کے متعلق, قاسم سوری کے متعلق, اب میں اعتبار اب وہ تو پیچھے رہ گیا تھا, کہتے ہیں اسپیکر کے بارے میں خلاف حسد کیسے سب. اب ذرا اسپیکر کو بھی انہوں نے برداشت کر لی ہے. کسی نے کہہ دیا ہوگا نظام پلٹ دیا جائے گا, بندے بنو. ان کی بڑی میٹنگ ہوئی ہے. نہیں, ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بہت کوستے ہیں, لیکن جب آپ اس مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ بڑا احسان ہوتا ہے اس قوم پر کہ وہ آپ کی یہ جو دست برد ہے اس کو روکتی ہے. یعنی کہ یہ دعوت خود دیتے ہیں. میں اس پہ نہیں کہتا دعوت دیتے ہیں, یہ جو کر رہے تھے یہ دعوت دینے سے زیادہ چیز تھی. یہ غیر جمہوری قوتوں کو دعوت دینے سے زیادہ یہ پاکستان کے دشمنوں کو شہ دینے کی بات تھی. آپ عجیب و غریب تاثر پیدا کر رہے تھے, عجیب و غریب معاملات کو آپ لٹکا رہے تھے. اب کتابیں پھینک رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, گندی دالی دے رہے ہیں. یہ ہمارے روہیل اسد صاحب ویسے جب کبھی پروگرام بناؤ تو بڑے یہ گویا اینکر کو بھی ڈانٹتے ہیں, پوری دنیا کے یہ بادشاہ بن کے بیٹھتے ہیں اور بڑی ٹیڑھی بات کرتے ہیں اور فخر سے کرتے ہیں. اسی غرور میں, اسی انا میں کہہ گئے کہ ہمارا کلچر ہے. ارے بھائی ہمارا کلچر نہیں ہے. موب سائیکالوجی میں ایک ولگیرٹی ہوتی ہے دنیا بھر کی موب سائیکالوجی میں, لوگ سائیکالوجی میں کہہ لیجئے, اس کو آپ کلچر کہہ رہے ہیں. کلچر تو وہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ سائیکالوجی ہے اس سے ابو ہو کر ایک جو ریفائنڈ شکل بنتی ہے اس کو ہم اپنا کلچر کہتے ہیں. بالکل ایسی بات. انہوں نے کہا کہ وارث شاہ ہمارا کلچر ہے, میاں محمد ہمارا کلچر ہے, مادھو لال حسین ہمارا کلچر ہے, یہ کلچر تھی جو آپ نے کہا, بابا فرید ہمارے کلچر ہے, یہ کلچر, اقبال ہمارا کلچر ہے. بات کر اور سائنٹسٹ بڑے پیدا کیے. اب ڈاکٹر عبدالسلام کا نام نہیں لیتے, ڈرتے ہیں, کوئی میرے جیسے لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی قادیانیت کا فتویٰ نہ لگ جائے, لیکن ڈاکٹر عبدالسلام کی پاکستانیت کو تو آپ کس سے چھین نہیں سکتے. صحیح. He was a Nobel laureate and in a real sense Nobel laureate. میں کہتا ہوں کہ نوبل پرائز دینے والے پاکستان کے ساتھ وہ دودھ بھی دیتے ہیں تو مہنگیاں ڈال کے دیتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کا معاملہ آ جائے یا ملالہ یوسفزئی کا میر صاحب, ایسے ایک شکر کی بات تو ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ انہوں نے, یعنی کہ آپس میں جیسا بھی آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اشارہ کیا ہوگا. میں ویسے کہہ رہا ہوں, چڑا ہوا ہوں, غصے میں ہوں, 3 دن سے ان کے تماشے دیکھ کے. شہباز شریف کی تقریر ہوئی ہے, لیکن شہباز شریف کی تقریر کی ہے, اس میں اس نے اپنا کیس بہت اچھا ڈیفینڈ کیا ہے. بہت سلیقے کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ اندھیرے تھے اس ملک میں, ہم نے روشنیاں پیدا کی.
ہم نے اتنے موٹر وے بنائے, اتنی سڑکیں بنائی, سی پیک وہ کبھی اتنے ہاسپٹل جو ہے اس لیول. وہ کراچی والے بڑے چیختے ہیں کہ ہم نے ہاسپٹل بنا دیا, ہاسپٹل بنا دیا, اور بھائی جو ان کا نیشنل کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ہے وہ وفاق نے بنایا تھا. جناح ہاسپٹل جو جس پر وہ قبضہ کیا وہ جناح بنایا تھا. آپ نے اس کی شاخیں کھولی ہیں, وہ اس لیے کہ نوید قمر کا بھائی اس کا ڈائریکٹر ہو گیا ہے, وہ آپ سے پیسے لگوا لیتا ہے. آپ نے اس کی برانچیں کھول دی ہیں کچھ. اپنے ہر ہسپتال کے بارے میں فخر. پی کے ایل آئی جو یہ ڈاکٹر سعید اختر, اللہ ان کے درجات کو, درجات سے میری مراد ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے. اس نے ایک کمال ہسپتال بنایا, انہوں نے آ کے تباہ کر دیا. وہ سینٹر آف ایکسیلنس بنانا چاہتا تھا, آپ اسے ایز جنرل ہسپتال رکھنا چاہتے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ اب جب کرونا آیا ہے تو آپ کو کوئی ہسپتال ملا تو وہ ہسپتال ملا ہے. جو ریئر ٹیسٹ ہے وہ بھی وہیں ہوتے ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے چیز بنائی تھی. وہ 2-4 سال اگر چلا جاتے تو وہ دنیا میں یہ ثاقب نثار صاحب کورٹ میں کہتے ہیں ہاں جی آپ 12 لاکھ تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ بالکل. ذرا یہ تو پوچھئے کہ شوکت خانہ میں کام کرنے والے ڈاکٹر کیا تنخواہ لیتے ہیں, عام ڈاکٹر کیا تنخواہ لیتا ہے؟ ابھی دنیا سے آپ ڈاکٹر لائیں گے تو پاکستان میں ان کی تنخواہوں کا ایک معیار ہے. یہ وہ لوگ تھے جو باہر طیاروں پہ جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر پر, ان کے اپنے جہاز ہیں. ان کو پاکستان آئے, قربانیاں دے کے آئے, کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ مذاق اڑا دیتے ہیں. چلے میر صاحب, یہ تو ویسے خوش آئند بات ہے کہ آج جو اجلاس ہوا ہے بجٹ کا اجلاس وہ فام و تفہیم کے ساتھ ہو گیا. مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے جس میں کچھ ریفارمز کی بات ہے. جی آج کی جو چیزیں لگی ہیں, جو گفتگو لگی ہے, اس سے تو لگ رہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن ہے. جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, اس سے قبل فواد چودھری صاحب بھی کہتے رہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے, بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. افہام و تفہیم اوورسیز کی ووٹ کا جو حق ہے اپوزیشن اس پر بڑا اختلاف کرتی ہے. اوورسیز کے ووٹنگ کا حق پہلے تو ابھی طے نہیں کیا کیسے کرنا ہے. آپ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کانسٹیٹوئنسی میں ہے اس میں اوورسیز کے ووٹ جہاں سے چاہے کوئی اپنا, وہ کہہ جی میں تو ڈسکا میں رہتا ہوں, کہ ڈسکا میں پھر تو پتہ چلا کہ 5 لاکھ ووٹر آپ نے ڈسکا سے باہر سے انرول کر لیے. یہ کون کرے گا؟ پھر آپ نے سارے اختیارات کہا کہ جو یہ ہیں ہماری ووٹر لسٹ یہ نادرا بنائے گا. انہوں نے اعتراض کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ نادرا کون ہوتا بنانے والا؟ نادرا حکومت کے انڈر ایک محکمہ ہے اور ہم اٹانومس باڈی ہیں, الیکشن کرانا ہماری ذمہ داری ہے, ووٹر لسٹ تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا آپ کہتے ہیں جی اوورسیز پاکستانیوں کو اہمیت دی جائے. آپ کو فرق کرنا پڑے گا جن کی ڈوئل نیشنلٹی جن کی ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے, وہ ویریفیکیشن کیسے ہوگی؟ وہ کرانی پڑے گی نا. آپ دینا چاہتے ہیں انہیں تو پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا یہ وہ پاکستانی ہیں جن کو ووٹ کا حق ہے. یہ دوسرے شہری نہیں ہے, یہ امریکہ یا برطانیہ کے شہری نہیں ہے, یہ صرف اور صرف پاکستان کے شہری ہیں. صحیح. آج یہ جب طے ہو جائے گا پھر آپ ان کو ووٹ کی اجازت دیں گے. ان کی الگ کانسٹیٹوئنسی بنا لیجئے. وہ کہتے نہیں, ہم تو ان کو اپنے اپنے حلقوں میں شامل کریں گے, جس میں چاہے شامل ہو جائے. میں کہوں میرا ووٹ کراچی میں ڈال دیا جائے, کراچی میں ڈال دیا جائے گا. اپنی جو ووٹنگ مشین ہے انڈیا میں جب پہلی بار پیش ہوئی تھی تو الیکشن کمیشن نے بہت سے اعتراضات کیے تھے. اب بھی آپ جس کمپنی کی جہاں کی ووٹنگ مشین کوئی پریزنٹیشن کر رہے ہیں, ہمارے الیکشن کمیشن کو پوری ساری صورتحال پہ اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں نیپرا کو آپ اختیارات دے رہے ہیں ووٹر لسٹ بنانے کا, اور یہ ساری باتیں یہ تو آئین کے تحت درست نہیں ہوں گی تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا. ہمیں جوائن کیا اسی پر گفتگو کرنے کے لیے احمد بلال محبوب صاحب نے. احمد بلال محبوب صاحب, وہ ان سے زیادہ کون جانتے ہیں اس مسئلے پر. السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیا صورتحال ہے؟ اب تو ریفارمز ہو رہی ہیں الیکشن کی, مشینیں آ رہی ہیں, ماڈرن جدید دور میں بھی داخل ہو رہے ہیں, اور ریفارمز میں ہم نادرا کو آٹومیٹکلی کیا آپ کہیں گے اس ساری ایکسرسائز کے بارے میں؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی حکمت کے ساتھ نہیں ہو رہی انفارچونیٹلی. یہ یقین ہے کرنے والوں کو کہ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں اور وہ بالکل خود سے سب کچھ کیے جا رہے ہیں, کسی سے مشورہ نہیں ہے. وہ جو فورم ہے اور جو ادارے ہیں اس کے ذمہ دار جیسے الیکشن کمیشن, ان کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دستور کے ساتھ تصادم ہے, وہ بھی کیے جا رہے ہیں. تو یہ ان حالات میں انتخابی اصلاحات جب تک کہ کوئی اتفاق رائے نہ ہو وہ کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں؟ کوئی قانون بھی نہیں بڑھ سکتا, لیکن
इंतखाबी इस्लाहात तो एक ऐसी चीज है जिसमें तमाम पार्टियों का या अक्सर पार्टियों का इत्तफाक राय होना जरूरी है, ठीक, लेकिन हुकूमत बिल्कुल इसको सिंगल हैंडेडली और यूनिलैटरली या तरफा तौर पे कर रही है, जिसे हम बुलडोज करना कहते हैं, तो ये यही होता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो इन हालात में इनका मुस्तकबिल कुछ मुझे मखदूश नजर आता है। ये जो वोटिंग यानी कि मशीन के जरिए ये सारी जो बात चल रही है, इंडिया में भी तजर्बा हुआ था, आप ज्यादा बाखबर होंगे। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कुछ एतराजात किए थे। ये भी तो देखना है कि मशीन कहाँ की है, कैसी है, क्या वो हमारे सूट करती है कि नहीं करती, हर मौसम में चल पाती कि नहीं चल पाती, और कुछ में गड़बड़ की कोई क्या आपको क्या लगता है ये सारी जो प्रेजेंटेशन हो रही है कोई मीनिंगफुल है या ऐसे ही है? देखिए, मेरे ख्याल में जो मशीन है ना, इसके बारे में वजीर आजम को जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं, वो उसके नतीजे में उनको यकीन हो गया है कि सिर्फ यही चीज है जो इंतखाबात को फ्री एंड फेयर कर सकती है। मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, वो यकीनन अच्छे इरादे से कर रहे होंगे, लेकिन ये खबर सही नहीं है, ये हकीकतन ये बात सही नहीं है कि वो उनके होने से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। उनके होने से उतने ही फ्री एंड फेयर होंगे जितने अब हो रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मशीन ने खुद से तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, मशीन को हमने ऑपरेट करना है, मशीन के अंदर जो चिप है वो हमने डालनी है। अगर हमने चीजों को उसी तरह करना है जिस तरह रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ किया था, तो ये मशीनें भी उसी तरह से रिजल्ट देंगी जैसे रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम में दिया था। आरटीएस रात को बैठ गया था, तो ये भी हो सकता है बैठ जाए, लेकिन ये बहुत महंगा सौदा भी है। तो तकरीबन 100 से 150 बिलियन रुपए इस पर खर्च होंगे, और पैसे तो अलग खर्च होंगे, लेकिन उसके अलावा इसकी 2 साल के अंदर इतनी मशीनों को प्रोक्योर करना, तो मेरे ख्याल 3.25 से 3.5 लाख सेट खरीदने होंगे मशीनों के। और ये एक मशीन नहीं है, ये कुछ 6-7 मशीनों का एक पैकेज होता है। एक प्रिंटर होगा, एक उसके अंदर बायोमेट्रिक मशीन होगी, एक कंट्रोलर होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी, और उसके अलावा 2 चीजें और होंगी। ये सब मिलके तो इनकी तो 2 साल में इनका एक अच्छी तरह से बनी हुई मशीन हासिल करना और वो ठीक से काम करे, वो भी मुझे मुश्किल नजर आता है। और अगर आप तेजी से उन्हें बनवाएंगे और इतने शॉर्ट नोटिस पे उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं ख्याल के कि वो ठीक मशीनें हम प्रोक्योर कर सकेंगे। और मैं हैरान होता हूँ कि ये हिंदुस्तान ने तो ये बतदरीज काम किया, ठीक है, 22 साल में। यानी जब वो पहली दफा किसी उनकी जो सूबाई असेंबली, स्टेट असेंबली कहलाती है केरला में, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और जब पूरे मुल्क में ये इंट्रोड्यूस हुई तो इन दोनों के दरमियान 22 साल का अरसा था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो तजुर्बात हासिल करते जाते थे और फैलाते जाते थे, और उसकी खराबियां उनको पता चलती थी, फिर उन्हें ठीक कर लेते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के अंदर, सियासी पार्टियों के अंदर बतदरीज एतमाद पैदा होता था। हम इसे 2 साल के कलील अरसे में पूरे मुल्क के अंदर बैक वक्त इससे कराना चाहते हैं, तो उससे भी कई खराबियां पैदा होंगी, और उसमें फिर सीक्वेंस भी सही नहीं है। सजाद मीर साहब, देखिए, वो 2017 में जो इलेक्शंस एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट के मुताबिक ये तय हुआ था कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि वो कुछ मशीनें प्रोक्योर करके तजुर्बाती तौर पे उनको इस्तेमाल करे, और इस्तेमाल करके उनके नतीजे के मुताबिक रिपोर्ट दे। उस रिपोर्ट को फिर कौमी असेंबली के अंदर डिस्कस किया जाएगा, सेनेट में डिस्कस किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने 100 के करीब की मशीनें प्रोक्योर की थी, और उनको फिर मुख्तलिफ बाई इलेक्शन में उन्होंने इस्तेमाल किया, और उस इस्तेमाल के नतीजे में एक रिपोर्ट बनाई जो कि हुकूमत को पेश कर दी गई, और अब वो कौमी असेंबली के अंदर पड़ी हुई है। उसके ऊपर तो बहस कर नहीं रहे। भाई, वो उसने काम किया है, उसके नतीजे को तो सुन लो और फिर आगे बढ़ो। उसके ऊपर आज तक बहस नहीं हुई एक दिन के लिए। तो ये हम ठीक तरीके के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल ठीक आपने कहा। दूसरी बात ये जो है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक देना,
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہی کانسٹیٹوئنسی میں ان کو جج کریں, کچھ کہتے ہیں الگ کانسٹیٹوئنسی بنائیں, کچھ کہتے ہیں یہ تو انڈیا میں بھی نہیں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کی بھی کیٹیگریز ہوں گی جو ڈوئل سٹیزن ہیں, کسی اور ملک کے شہری ہیں, ایک تو وہ ہوں گے, ایک صرف جو پاکستانی. کیا آپ کیا اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اوورسیز پاکستانیز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ووٹ دینے کی حق تو بالکل موجود ہے. وہ اگر ملک میں آ جائیں تو ان کے نام ووٹنگ لسٹ میں موجود ہے, جو نائکاپ جن کے پاس ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن اب خواہش یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا ملک کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے تو ممکن نہیں ہے, تو کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ وہاں بیٹھے ہوئے کر لیں. اصل مشکل یہ ہے کہ وہاں سے بیٹھے ہوئے ووٹ ڈالنا اس طرح سے کہ وہ اس کے اندر کوئی گھپلا نہ ہو, کوئی گڑبڑ نہ ہو, اور وہی آدمی کا ووٹ ہو جس آدمی کا درج ہے, اور اس ووٹ کی ٹرانسمیشن میں کوئی خرابی نہ ہو سکے. تو وہ انٹرنیٹ ووٹنگ کا ایک طریقہ ریکمینڈ کیا گیا تھا. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک ٹاسک فورس بھی بنائی تھی. اس ٹاسک فورس نے بھی اس کے اوپر ایک رپورٹ دے رکھی ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنا سیکیور نہیں ہے. یہ اس رپورٹ کا خلاصہ ہے. اور ابھی پھر اس رپورٹ کی مزید آڈٹ کے لیے ایک اسپین کی کنسلٹنگ فرم کو اسی حکومت نے, اس حکومت کی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک کنسلٹنٹ مقرر کیا کہ آپ اس رپورٹ کا آڈٹ کریں. انہوں نے آڈٹ کیا, اور ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے پریس ریلیز کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ جو انتظام ناظرہ نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ سیکیور نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بھی کہیں زیادہ کنسرنز ہیں کہ وہ سیف نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا موقع دینے کے اوپر اتنے اختلافات نہیں ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں بیٹھے وہ ووٹ کس طریقے سے دے گا. پوسٹل بیلٹ ہوں تو اس کے اندر بھی گڑبڑ کا اندیشہ ہے, اور انٹرنیٹ ووٹنگ ہو تو اس میں بھی اندیشہ ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں الیکشن کمیشن بہت فکر مند ہے کہ کیسے کیا جائے, کیونکہ جو طریقہ تھا اس کے بارے میں تو رپورٹ آ گئی ہے کہ وہ سیکیور نہیں ہے. بالکل درست کہا ہے. بہت شکریہ آپ کا احمد بلال محبوب صاحب, آپ نے دونوں بڑے نازک اور حساس مسئلوں پر بہت آسان لفظوں میں ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ آپ کا. بڑی کلیئر بات ہے جی, سارے ماہرین یہی بات کرتے ہیں, کوئی چھپی بات نہیں ہے, اور احمد بلال محبوب سے اس معاملے کو جاننے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. صحیح ہے. مجھے بریک پر جانا, بریک سے لوٹ کر آ کے مزید گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک مختصر سے وقت ویلکم بیک. جی میر صاحب, شہر قائد میں کافی دنوں سے سپریم کورٹ جو اس کے احکامات کی روشنی میں انکروچمنٹ کا عمل جو ہے وہ تجاوزات کا اس کو گرانے کا عمل تو جاری ہے, مگر آج ایک نئی چیز سامنے آئی. کراچی میں محمود آباد گریڈ اسٹیشن ہے جو کہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا. کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب سے؟ دیکھیں بات سنیں, کراچی میں انکروچمنٹ کی انتہا ہے. چائنا کٹنگ کا لفظ وہیں سے آیا ہے, اور ہر جگہ انہوں نے جہاں بھی جگہ بنتی تھی یہ بنا لیتے تھے, روکنے والا نہیں تھا. ویسے تو اسلام آباد کے وکیلوں نے کام نہیں کیا ہوا تھا, پوری فٹ بال گراؤنڈ میں پلازے بنا دیے ہوئے تھے, اپنے دفتر بنا دیے ہوئے تھے کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے, ہم تو عدالتوں سے اسٹے لے لیں گے, اور عدالتوں کی ایسی تیسی وہ ہمارے خلاف کیسے جائیں گی. ان کے خلاف ہوا. اب کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ نالوں پہ پہلے تو انکروچمنٹ تھی, سرکولر ریلوے پہ انکروچمنٹ تھی, ابھی وہ بھی کلیئر نہیں ہوئی پوری طرح. اب تیسری یہ ہے کہ وہ انکروچمنٹ ہے کہ جہاں ماسٹر پلان میں دوسری جگہ پہ بتایا ہوا ہے کہ یہ زمین فرض کیا پار کی, یہ فلاں کی ہے, وہاں کئی منزلہ پلازا بن گیا ہے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر درجہ کار سالک مجید صاحب نے. جی سالک مجید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھیں. جی السلام علیکم سالک مجید صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. کیا حال ہے کراچی کی انکروچمنٹ کا, صاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی تو سندھی مسلم میں یہ کون سی بلڈنگ ہے, یہ بڑی کہیں ہم آپ وہاں گھومتے پھرتے تو نہیں رہے؟ ہاں میر صاحب, جس طرح قومی اسمبلی میں پارلیمانی زبان پہ پابندی لگ گئی ہے, صرف غیر پارلیمانی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, اسی طرح کراچی میں اب جو ہے وہ صرف تجاوزات ہی تجاوزات ہیں. اب جو ہے یہاں پہ قانونی طور پہ رہنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. اب جو بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے جس پہ لوگ رہ رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ زمین غلط طریقے سے لی گئی تھی, اور یہ سوسائٹی پوری کی پوری غلط ہے,
اور یہ پارک غلط ہیں، یہ اسپتال غلط ہیں. تو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں کراچی میں پچھلے 30-40 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ سارا قانون کے دائرے سے باہر ہو رہا تھا، اور سارے ادارے اور سارے اسٹیک ہولڈرز مل بانٹ کے یہ سارے فیصلے کر رہے تھے، اور کسی کو قانون کی پرواہ نہیں تھی. اور شاید اس وقت ہماری عدالتیں جو ظاہر ہے بڑی معزز عدالتیں ہماری، اور جو ہمارے قانون کے رکھوالے تھے شاید سارے چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے. تو یہ سارے کام ہوتے رہے. آج بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ پاکستان کے باہر سے بیٹھ کے کنٹرول ہو رہا ہے اور یہاں پہ سسٹم چلایا جا رہا ہے. جس بلڈنگ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ پاکستان نیشنل سینٹر کے برابر میں جو راجہ موٹرز ہوتی تھی اس کے برابر میں کونے پہ ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے. اچھا 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 اچھا. نسلہ ٹاور نام ہے اس کا، اور اس پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بااثر شخصیت جو باہر سے بیٹھ کے سسٹم چلا رہی ہے اس کا یہ عمل دخل تھا اور اس نے بنائی ہے. اور اب ساری درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کہا جس کو گرائیں. اسی طرح الادین پارک کی جو پوری مارکیٹ تھی اور جو پویلین کلب بن گیا تھا اس کو بھی 7 دن میں کہا کہ صاف کریں اور بنائیں. اسی طرح کڈنی ہل پارک میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، کہا وہاں سے کام شروع کریں، پہلے مسجد شہید کریں، اس کے بعد باقی جو ہیں وہ تجاوزات ختم کریں، کیونکہ آپ پہلے مسجد بنا لیتے ہیں پھر اس کی آڑ میں اور قبضے کر لیتے ہیں. تو یہ کافی بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. ابھی آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا کہ آپ نے ندی نالوں کا اور سارا حوالہ دے دیا ہے، لیکن یہاں تو کہا گیا آج کے تحریری فیصلہ بھی آ گیا اس بلڈنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا. اس میں کہا گیا کہ 2 اسپتال بھی بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ جو رفاہی پلاٹوں پہ تھے، اور وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں بن سکتے تھے، تو ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری ہو گیا. تو یہ لگتا ایسا ہے کہ کراچی میں بڑے پیمانے پہ ہر طرح کی تعمیرات جو ہوئی ہیں پچھلے 2011 سے یہ بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے سے جو تعمیرات ہوتی رہی ہیں تو یہ غیر قانونی کام ہوئے ہیں، کیونکہ ایس ٹی پلاٹ کاٹے گئے، اور کلفٹن میں جو کام 1 2 3 4 جو کام کے ہیں، کمرشل کام کا مطلب ہوتا ہے کمرشل پلاٹ، تو یہ سارے جو پلاٹ ہیں ان کے اوپر اب نوٹس جاری ہو گئے ہیں، سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں. کے ایم سی، کے ڈی اے اور سارے اداروں کو جو ہے وہ ان کی باز پرس ہو رہی ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے یہاں تک کہا ہے کمشنر کو کہ پہلے تو آپ جا کے الادین پارک کا جو ہے وہ کنٹرول سنبھالیں، اور وہاں کسی کمپنی اور کسی بھی شخص کو جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں. حکومت خود یہ سارے پارک چلائے. اور اب ریلوے کا حساب کتاب ہو رہا ہے، جو پورا گلشن اقبال کا جو گیلانی ریلوے اسٹیشن تھا اس کے آس پاس اب کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں پہ قبضہ نہ ہوا ہو. ریلوے ٹریک لوگ اٹھا کے لے گئے، اس کے اوپر جو ہے وہ تعمیرات ہو گئی. اور اب ریلوے کی بحالی جو ہے کے سی آر کی وہ اس لیے کٹائی میں پڑی ہوئی ہے کہ اس کے لیے بہت ساری جگہوں پہ سڑکوں کے اوپر بالائی ٹریک بنانے کا منصوبہ ہے. اب اس کو جو ہے وہ نظر ثانی کا تخمینہ جو آ رہا ہے وہ اربوں روپے میں آ رہا ہے، تو اس کو بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. جی میر صاحب. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اگر وہ نہ ہوں گی، مثلا یہ سرکل ریلوے کا تھا تو ریلوے نہیں چلتی، مثال کے طور پر نالوں کا تھا تو ان کی کیفیت کیا ہے. یہ باقی تو بلڈنگیں اگر ہے کراچی میں پتہ نہیں کتنی بنی ہوئی ہیں، ہل پارک کے ساتھ گھر بنے ہوئے تو لوگوں کے وہ گرا دیے انہوں نے، اور میں نہیں کہتا غلط گرائے ہیں، لیکن یہ سارا ایک اگر ڈرائیو چل پڑی ہے تو کراچی میں تو بے شمار علاقے ہیں جس کو آپ کو مسمار کرنا پڑے گا. میر صاحب 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو 2004 میں ایک ادارہ بنا تھا نارا کے نام سے، اس نے سروے کیا تھا کہ کراچی میں کون لوگ کہاں پہ رہ رہے ہیں، تو 109 ملکوں کے کوئی 27 لاکھ لوگ غیر قانونی طور پہ کراچی میں رہ رہے تھے 2004 میں. اب ان کی تعداد اور بھی بڑھ گئی ہوگی. اچھا 102 ملکوں سے؟ جی 109 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 27 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی لوگ کراچی میں رہتے ہیں. یہ نارا کی رپورٹ تھی 2004 کی، تو آج 15-16 سال اور گزر چکے ہیں اس بات. تو جب اتنی بڑی غیر قانونی آبادی کسی شہر میں رہ رہی ہو تو پھر وہاں پہ کوئی بھی سیوک ادارہ اس کو کنٹرول کیسے کرے گا جس کا ایک دوسرے ادارے کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. کوئی ماسٹر پلان یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ ماسٹر پلان ہوتا ہے کسی ایک مخصوص آبادی اور اس گروتھ کے حساب سے. یہاں آبادی کس رفتار سے بڑھ رہی ہے اور غیر ملکی کتنے بڑی تعداد میں آ کر یہاں آباد ہو رہے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا گیا. اس لیے یہاں کے وسائل کم پڑ گئے ہیں، یہاں کی زمینیں کم پڑ گئی ہیں، کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہو سکی. کچی آبادیوں پہ کچی آبادیاں بنتی چلی گئی ہیں، ہر جگہ لا کے جھگیاں اور کچی آبادیاں بتائی گئیں، اور پھر ان کے لیے یوٹیلیٹیز کی سہولتیں نہیں تھیں. کہیں پہ بجلی کنڈے سے چل رہی ہے، کہیں پہ پانی چوری ہو رہا ہے پائپ لائنوں میں سے، کہیں پہ جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے مسائل ہیں اور اس سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور اسپتالوں پہ دباؤ آ رہا ہے. تو اوور آل آپ کا سسٹم جو بیٹھا ہے 20-25-30 سال میں وہ اس لیے بیٹھ گیا ہے کہ کوئی آپ نے پلاننگ نہیں کی. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ ریلوے اور ندی نالوں کا، تو نالوں کی صفائی پہ تو پچھلے 2 سال میں کافی کام ہوا ہے، شور مچایا ہے، پیسے دیے گئے ہیں،
اب جو بارشیں آنے والی ہیں وہی ان کا فیصلہ کریں گی کہ صحیح معنوں میں وہاں کام ہوا ہے یا وہ جو فنڈز لیے گئے تھے وہ بھی نمائشی کام کر کے باقی ہڑپ کر لیے گئے ہیں. تو اللہ کرے کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے اور وہ ندی نالے چلیں تو پتہ چلے. ریلوے ٹریک جو ہے وہ ابھی تک جوں کا توں ہے, اور جو جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ پرانا KCR ریلوے ٹریک بحال کیا جائے یا نیا ماس ٹرانزٹ ریلوے سسٹم لایا جائے. اس پہ بیوروکریسی کے درمیان کشمکش ہے. پرانا سسٹم بحال کرنے پہ پرانی ٹرین چلے گی اور وہ آدھے شہر سے بھی کم علاقے کو کور کرے گی, کیونکہ شہر اب بہت بڑھ چکا ہے, پھیل چکا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نیا ماس ٹرانزٹ سسٹم لایا جائے جو ان علاقوں کو بھی کور کر لے جہاں پہلے KCR کا ریلوے ٹریک نہیں جاتا تھا. اس پہ کشمکش ہے اور اس میں مزید سال ضائع ہوں گے اور مزید فنڈ درکار ہوں گے, تو یہ بھی بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی مجھے. ٹھیک بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا سالک مجید صاحب, بہت آپ نے دونوں باتوں پر بہت تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی, بہت شکریہ آپ. دیکھیں ساری بات کلیئر ہو گئی, اب میرے کمنٹس کی ضرورت میں کہتا ہوں کہ بلکہ اگلی اسٹوری کی وقت بھی بڑا شارٹ ہے, بڑی انہوں نے کلیئر سے یہ چیزیں بتائی ہیں. ترکی اور افغان کی صورتحال ہے جو کیا ترکی, میں آپ کو کہ ترکی ہے وہ ادھر سٹے کرنا چاہ رہا ہے افغانستان میں, اس کے 500 سے 600 فوجی وہاں پر موجود ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کا انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جو فوجی ہیں ان کا تو انخلا جاری ہے, نیٹو کی ہوں یا کہ امریکہ کی فوجی ہوں, جبکہ پیوٹن ان کی جو بائیڈن سے ملاقات, نیٹو کا حصہ ہے نا جی. جی بالکل صحیح. اصل بات یہ ہے کہ ترکی نے یہ کہا ہے, پیوٹن نے یہ کہا کہ بھئی آپ بلگرام کا ایئرپورٹ آپ جو ہے, جو بائیڈن نے, جی جو بائیڈن نے کہا, یہ بلگرام کا ایئرپورٹ جو ہے یہ ترکی نے کہا کہ ہم اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں, افغان فوج نہیں کر سکتی. تو اس پر طالبان نے کہا کہ اگر ترکی والے بھی یہاں رہیں گے تو ہم ان سے بھی نمٹیں گے. وہ تو ان کو بھی نیٹو کا بندہ سمجھتے ہیں نا, مسلمان کو سمجھتے ہیں. تو یہ سارا ایک مسئلہ تو موجود ہے جو وہاں ایگزسٹ کرتا ہے, اور جس کے وہاں ایک مسئلہ نہیں ہے. ان فوجوں کے جانے کے بعد اگر ہم پاکستان کہے کہ ہم ہولڈ کر لیں گے تو ہم نہیں کر سکتے. پاکستان نے عقل مندی دکھائی ایک طرح کی, وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر چکے, اب ہمیں معاف کرو, اجازت دو. لیکن اندر سے دل بھی کرتا ہے کہ چودھری ہم ہی ہوں, تو یہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور کے ساتھ ساتھ افغان امور کے بڑے ماہر ہیں, رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. جی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم یوسفزئی صاحب. جی وعلیکم السلام. یوسفزئی صاحب, یہ کیا خبر آ رہی ہے کہ ترکی نے کہا کہ بلگرام کا ایئرپورٹ میں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اور طالبان کہتے ہیں کہ اگر ترکی بھی یہاں رہا, اگر ترکی میں نیٹو کا حصہ تو ہے, مسلمان ملک ہونا تو الگ بات ہے, تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کیا قصہ ہے؟ ہاں یہ واقعی بڑا ایک حیران کن فیصلہ ہے طیب اردوان کا. ویسے تو وہ بڑے معقول آدمی ہیں, سوچ بچار کر فیصلے کرتے ہیں, لیکن جب سارے نیٹو رکن ممالک کی فوجیں نکل رہی ہیں, اور یہ جو پچھلے سال دوحہ کا معاہدہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا, اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے ساری غیر ملکی فوجیں اور پرائیویٹ کنٹریکٹرز جن کو آپ کرائے کے فوجی بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی تقریباً 16,000 ہیں. تو یہ سب کو نکلنا پڑے گا. ابھی اگر ترکی کی خواہش ہے کہ وہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالے, باگرام کو تو خیر میرے خیال میں ذکر نہیں ہوا, وہ تو افغان حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا. لیکن یہ کابل ایئرپورٹ ان کو چاہیے, یہ امریکیوں کو, باقی جو سفارتکار ہیں باقی, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے اچانک. ایک ایئرپورٹ ایسا ہونا چاہیے جس تک ہماری رسائی ہو, جو محفوظ ہو. یہ ترکی کو انہوں نے یہ کام حوالے کیا ہے, ترکی کہہ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا سجاد میر صاحب, پہلے اردوان نے کہا کہ ہم کر لیں گے ترکی والے, پھر بائیڈن سے ملاقات بھی ہوئی, اور بعد میں کہا کہ جی پاکستان اور ہنگری کے ساتھ مل کر ہم کریں گے. اب پاکستان سے پتہ نہیں مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا, ہمارے وزیر خارجہ بھی ترکی گئے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں ہنگری کا کیسے اس میں ذکر آ گیا. تو یہ تو ایک ایسا فیصلہ ہوگا, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج بھی ترکی کی فوج کے ساتھ کابل ایئرپورٹ کو تحفظ دے, تو یہ تو ناممکن ہے. پاکستان ایسا فیصلہ کبھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تو افغانوں کی مخالفت, طالبان کی مخالفت مول لینا ہوگی. اور اگر کوئی اور پاکستان سے تعاون چاہیے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ترکی کے فوجی پاکستان آ سکیں, ان کی فضائیہ کے لوگ یہاں آ سکیں, تو وہ اور بات ہے. اچھا, میرے خیال میں یہ اردوان کا فیصلہ جو ہے یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب ہے, اور اس کا ان کو نقصان ہوگا. ترکی ٹھیک ہے نیٹو کا رکن
ہے، لیکن اردوان کی بڑی اچھی شہرت تھی اور وہ اسلامی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرتے تھے، امریکہ کے خلاف بھی، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر اسٹینڈ لیا، روہنگیا جو مہاجر تھے برما کے ان کے اوپر اسٹینڈ لیا، بالکل. لیکن ابھی اگر وہ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنی فوج کو ایک مشکل میں ڈال رہے ہیں، یعنی امریکی نہیں جم سکے وہ نکل رہے ہیں، نیٹو کے 49 ملک نہیں ٹھہر سکے، تو ترکی پھر اکیلے کیا کر لے گا؟ اور طالبان نے تو کہہ دیا ہے اگر ترکی کی فوج رہے گی ظاہر ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، ان کے خلاف بھی حملے ہوں گے. میرا خیال میں شاید وہ اسی سے نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہنگری بھی شامل ہو جائے تو پھر ہم کر سکتے ہیں. شاید مطلب یہی ہے کہ وہ تو آئیں گے نہیں تو ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی. ہاں اگر یہ ان کی سوچ ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی پیشکش کر دی، اتنا بڑا اعلان کر دیا. اور اچھا ایک اور جو انہوں نے بات کی اردوان نے کہ جی ہمیں امریکہ اور نیٹو کے ممالک جو ہیں وہ فوجی اور اقتصادی امداد دیں تاکہ ہم یہ کام بہتر طور پر کر سکیں. اچھا یہ بھی ایک بڑا وہ ہے کہ کیا ان کو پیسے چاہیے، امداد چاہیے اور ان کو فوجی تعاون چاہیے. یعنی وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترکی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کابل ایئرپورٹ تو ایک بڑا نشانہ ہوگا، طالبان اس کے اوپر راکٹ حملے بھی کر سکتے ہیں، خودکش حملے بھی کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پہلے ہی طالبان ترکی سے ناراض ہے کیونکہ نیٹو کی فوج جو افغانستان میں ہے ترکی اس کا حصہ تھی، یعنی ترکی کی فوج طالبان کے خلاف لڑ رہی تھی، کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا تھا لیکن کچھ ترکی فوجی افغانستان میں مرے ہیں. پھر یہ کہ طالبان نے استنبول کانفرنس میں ترکی میں شرکت سے انکار کر دیا، ابھی تو مزید وہ نہیں مانیں گے. ترکی کا کوئی وہ ایسا یعنی پیس میکر کا رول نہیں مانیں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ ترکی تو ایک فریق بن گیا ہے اس جنگ. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رحم اللہ یوسفزئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. لیکن بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کر دی اور یہی بات ہے کہانی کہ آسان نہیں ہے کابل ایئرپورٹ کو قابو کرنا. ہم بلگرام سمجھ رہے تھے یہ کابل ایئرپورٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ امریکہ کو چاہیے، انہوں نے ترکی کو کہا ہوگا تم سنبھالو، تو اس نے میرا خیال ہے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ پاکستان اور ہنگری مل جائیں تو ہم کر لیں گے. اچھا کلوزنگ ریمارکس میرے صاحب، کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ چلو پارلیمنٹ چلی، یہ اچھا ہوا. صحیح، بہت شکریہ میرے صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ کے بعد.